اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. کل قرآن مجید کی وہ آیت جس میں کھیل کود سے مقصد زندگی پر جو کھیل کود اثر انداز ہوتے ہیں ان کی تجارت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور خاص طور سے ایسے چیزیں جو اللہ کے دین سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور رکاوٹ ڈالتی ہے ان کی شناعت اور برائی کو بیان کیا گیا تھا، اور اس میں سخت وعید یہ سنائی گئی تھی کہ اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. عذاب مہین کا اطلاق دونوں جگہ ہوتا ہے. دنیا میں اللہ ان کی رسوائی کے سامان کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب شراب کے نام کو بدل کر پیا جائے گا. شرابیں پی جائے گی لیکن نام اس کا تبدیل کر کر شراب پی جائے گی. عورتوں کے گانے سنے جائیں گے اور اس میں رغبت بڑھے گی. عورتوں کے گانے، عورتیں گانا گائے گی اور لوگ عورتوں کے گانوں کو سنیں گے. شراب نام بدل کر پی جائے گی، عورتوں کے گانے سنے جائیں گے. تو یہ بہت برا وقت ہوگا امت پر. اب ہم غور کریں ذرا، یہ بہت سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مشروبات ہیں جن میں کو مختلف ناموں سے پیا جا رہا ہے، اور اس میں نشے کی مختلف طریقوں سے آمیزش کی گئی ہے. مختلف چیزوں کو ملایا گیا ہے اور اس میں نشے کو شامل کیا گیا. اسی طرح گانے کا عام رواج ہو گیا. ہر آدمی کو، خاص طور سے نئی نسلیں، نوجوانوں کی نسل کو دیکھو تو ہر ایک کے کان میں FM لگا ہوا ہے اور ایئر فون لگا ہوا ہے، وہ گانے سن رہا ہے. عورتوں کے گانے سنے جائیں گے، عورتوں کے گانے سنے جائیں گے. اور یہ عورتوں کے گانے جو ہیں یہ دل کو، لوگ کہتے ہیں گانا سننے سے سکون ملتا، نہیں. گانا سننے سے زنا کی رغبت پیدا ہوتی ہے. گانا سننے سے زنا کی رغبت پیدا ہوتی ہے. میری بات نہیں ہے، اس حکیم کی بات کر رہا ہوں جس سے بڑا حکیم اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنا باب الزنا. گانا زنا کا دروازہ ہے. آدمی پر رغبت ہوتی ہے برائی کی، غنا کی. اس لیے آپ بڑے بڑے مال میں جاتے ہوں گے اور سپر مارکیٹس میں جاتے ہوں گے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں دو چیزیں ہوتی ہے. ایک خاص قسم کے پرفیوم کو اندر آنے والوں پر اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی موسیقی وہاں پر بجتے رہتی ہے. خاص قسم کی ماہرین نے، ہمارے ہندوستان کے ماہرین نے نہیں، امریکہ اور یورپ کے ماہرین نے وہ بہت جد و جہد اور کوشش کے ساتھ تیار کیا ہے، کیونکہ پرفیوم دل پر اثر انداز ہوتی ہے.
پرفیوم جو ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور کسی کے دل کو اپنے میں قابو میں لینا ہے تو خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور گانا اور موسیقی کے ذریعے سے خاص پیغامات ہیں جو موسیقی کے ذریعے سے سننے والوں کے ذہنوں میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیر فقیر ذوالفقار فقیر نقشبندی مدد اللہ العالی نے ایک بہت زبردست بیان دیا ہے جو سارے نوجوانوں کو ایک مرتبہ نہیں سننا۔ میں نے اس بیان کو کئی مرتبہ میں نے خود سنا ہے، دسیوں مرتبہ سنا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو دسیوں مرتبہ سنیے۔ اس میں جو انہوں نے کوٹس کیے ہیں کیسے کیسے، کیونکہ وہ تو بڑے اللہ والے بھی ہیں اور بہت زیادہ دینی اور دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، تو اس کو بہت غور سے آج سنیے۔ پاک دامنی اور بے حیائی ان کی ایک کتاب ہے جو بازار میں ملتی ہے، اور اس سلسلے کے ان کے کیسٹ سے بھی ملتے ہیں، نیٹ پر بھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی ان کے یہ موجود ہے۔ تو اس کو آپ سنیے کہ اس میں کیا کیا میسج ہیں، اور وہ میسج کس طرح۔ آپ جب بازار میں مال میں جاتے ہیں تو مال میں جانے کے بعد آدمی کے ہوش حواس ان کے اپنی گرفتوں میں ہوتے ہیں، اور وہاں ایک کوڈ آپ کو کوڈ کے ذریعے سے ایک میسج جو ہے آپ کو انہوں نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے، خریدنا ہے آپ کو، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ اب آدمی وہاں ضرورت کا بھی لے رہا ہے، بغیر ضرورت کا بھی لے رہا ہے، اور وہ مال اور سپر مارکیٹ کے ذریعے سے جب نکلتا ہے تو وہ اس کی جیب اچھی خاصی خالی ہو جاتی ہے، اور ضروری اور غیر ضروری چیزیں لے کر آ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے اور بہت بڑا ایک پروگرام ہے جس کے ذریعے سے کس طرح لوگوں کو اپنے قابو میں کیا جائے۔ اور اس کے آگے بہت آگے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک تقریر ہے مولانا ذوالفقار صاحب کی، اس کو آپ لوگ خود سنیں، یہاں یہ یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مدد لے لیں یا آپ کو دے دیں گے۔ اس سائنس اور اسلام، سائنس اور اسلام، یہ تقریر آدمی بالکل یکسوئی کے ساتھ سنے، ایسا نہیں کہ وہ سن رہا ہے ٹائم ہے، بالکل ایسا کہ کوئی نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اس تقریر کو آپ کو سنیں گے تو قرآن مجید کی یہ آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں ہونے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ یہ کیوں اہمیت ہے اس کی؟ آپ اگر نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اتنی قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا اور ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کی تو اللہ کا جب عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کی شکلیں بہت ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسف ہوگا، خسف یعنی زمینوں میں دھسا دیا جائے گا۔ ابھی نیپال میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر، آپ نے وہاں کی خبروں کا مشاہدہ کیا ہوگا، زمینوں میں دھسا دیا جائے گا، صورتیں مسخ کر دی جائے گی، صورتیں مسخ کر دی جائے گی، موسلا اور کالی آندھیاں آئے گی۔ سونامی یہ کالی آندھی ہے جو ابھی کچھ سالوں پہلے آئی تھی، کالی آندھیاں آئے گی، خسف ہوگا، کالی آندھیاں آئے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سب جب شروع ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی۔ وہ ساری چیزیں ہو رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو آدمی اپنا مال سمجھے گا، امانت کو میں خیانت کرے گا، کسی نے رکھا تو صاحب مکر جائے گا، یہ میرا نہیں ہے، تو نے دیا نہیں تھا میرے پاس، کہہ کر امانت میں خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ آدمی اپنی باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرے گی، عورتیں گانا گائے گی، شرابیں پی جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ تو جب یہ اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، قوم کے رذیل لوگ عزیز ہو جائیں اور ان کی عزت، کسی بھی آدمی کی عزت
اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جا رہی کہ بھائی اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ نقصان پہنچا دے گا، تو آدمی کے شر سے بچنے کے لیے کی عزت کی جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو تم انتظار کرو خسف کا، زمینوں میں دھسا دیے جانے کا، کالی آندھیوں کا، زلزال زلزلوں کا، اور پھر قیامت کی بڑی نشانیوں کا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ نوجوان خاص طور سے جو ہے گانے سے اور عریانیت سے اور بے حیائی سے اور پرائی عورتوں سے بات کرنے سے اور ان کے ساتھ چیٹ کرنے سے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے بنانے سے، ان ساری چیزوں سے احتیاط کریں کہ کم از کم ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن پر اللہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے قیامت برپا کرے گا۔ قیامت اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں پر آئے گی، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں پر عذاب آئیں گے، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آگے کہا جا رہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں، نشانیاں، آیتوں سے مراد یہاں قرآن کی آیتیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو ہماری آیتیں یعنی قرآن مجید کی آیتیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اس کو تکبر کرتے ہیں، ہم کو نہیں سننا ہے، ہم کو نہیں سننا ہے، واللہ مستکبرن، منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے، کأن لم یسمعھا، گویا انہوں نے ان آیتوں کو سنا نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا، ڈانٹ ڈال دیا گیا، کان بند کر دیے گئے، وقرا بوجھ ڈال دیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فبشرہ بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری، یہاں طنز کے طور پر کہا گیا، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوا کرتی، عذاب کی تو بری خبر ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ جاؤ اس کو بول دو، اس کو خوشخبری دو کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو یہ کب کہا جائے گا کہ جو آدمی انتہائی کسی سے نفرت کرتا ہو اور اس سے غصہ ہوتا ہو اور جب اس کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ اس کو یہ جاؤ اس کو خوشخبری دو کہ اس کا باپ مر گیا ہے، تو یہ اس طرح کا یہ انداز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی، کیونکہ انہوں نے ہمارے قرآن کو، ہماری آیتوں سے منہ موڑا اور اکڑتے رہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اور گویا سنتے نہیں تھے، بہرے ہو گئے تھے، ان کی کانوں میں بوجھ تھا۔ ان الذین آمنوا، پھر آگے ایمان والوں کو پھر اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں جمع کر رکھی ہے، وہ نعمتوں والی جنت دیں گے۔ کائے پر؟ دو شرطیں ہیں، ایمان، اللہ کو ماننا، اور عمل الصالحہ، اللہ کی ماننا۔ عمل الصالحہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی ماننا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ جیسے کہتے ہیں ویسے زندگی گزارنے کو عمل الصالحہ کہتے ہیں، اور اللہ ہے ان کو مانو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس پر جنات النعیم، بڑی نعمتوں والی جنتیں دیں گے۔ اللہ کے ہاں کی جنتوں کے کئی نام ہیں، میں بھی نہیں، آگے انشاءاللہ رمضان ہی میں جنت کا ایک عنوان اس سلسلے میں آئے گا تو اس میں بتاؤں گا جنتیں کتنی ہیں، جنتوں میں کیا فرق ہے، جنت عدن کیا ہے، جنت نعیم کیا ہے، جنت ماوا کیا ہے، جنت الفردوس کیا ہے، دار المقام کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ان میں کیا کیا نعمتوں کا فرق ہے، اور ان میں درجات و مراتب کیا ہیں، اور ان میں کیا کس کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت النعیم میں رکھیں گے اور کس قسم کے لوگوں کو جنت الفردوس میں رکھیں گے، انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے دنیا میں تو کیا رہتا کہ پتہ نہیں کارخانہ رہے گا ہاتھ میں کہ نکل جائے گا، مندی چل رہی ہے، ہر آدمی کہتا
ایک کارخانہ بند ہے، ایک کو تالا لگا ہوا ہے، دوسرا چل رہا ایسا کہ بس اللہ ہی اس پر مہربان ہو تو گزر بسر ہوگا۔ یہاں کی نعمتوں کو ضائع ہونے کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے، خالدین فیہا، وہاں جانے کے بعد یہ غم تو نکل جائے گا کہ وہاں کارخانوں کا ٹینشن نہیں رہے گا، جو نعمتیں ملے گی ہمیشہ ملے گی۔ یہاں کا کوئی جوان نہیں رہتا، کوئی جوان نہیں رہتا، کوئی چاہے کتنی معجون کھائے، معجون شباب آور، لیکن وہ جوان نہیں رہے گا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، لیکن وہاں کا جوان رہے گا، اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے خالدین فیہا، پھر وہاں یہاں کی دولت کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی، وہاں کی بڑھتے رہے گی گھٹے گی نہیں، ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر جھریاں آ جاتی ہے، جوانی میں آدمی کبوتر نظر آتا ہے اور بڑھاپے میں کوا نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر ہمیشہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے۔ کون وعدہ کر رہا؟ اللہ کر رہے۔ پھر اب اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، اور ادھر ادھر الٹے سیدھے وعدے کرتے ہو اور وہ وعدے وفا نہیں ہوتے، پھر بھی ان وعدوں کے سچا ہونے کا ہم کو یقین ہے۔ کیا بھئی یہ وعدہ ہے؟ دنیا میں وعدوں کا کیا سلوک ہوتا ہے وعدوں کے ساتھ؟ ایک شاعر کہتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو نبھا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ دنیا میں وعدے وفا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں، وہ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، کیوں کہ وہ غلبے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اب اللہ ایمان والوں کو اور اپنے بندوں کو اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ بتا رہے۔ اللہ نے بنایا، خلق پیدا کیا آسمانوں کو، ایک آسمان نہیں، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، بغیر عمدن، یہ اتنا بڑا حال 4 پلر کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا، یہ بیچ کے سینٹر کے سائڈ کے چھوڑ دو، یہ 4 اگر نہیں رہیں گے تو یہ رکوع سجدے میں آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا قرہ سما بنایا، آسمان بنایا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو، اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو پھر تم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ روزانہ دیکھ رہے ہو آسمان کو کہ بغیر ستونوں کے اللہ نے وہ آسمان بنا دیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اللہ نے۔ کیوں ڈال دیے؟ ان تمید بکم، تاکہ تم کو لے کر زمین جھک نہ جائے۔ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین روزانہ سجدے کرتی، کبھی رکوع کرتی، کبھی سجدے کرتی، اور آدمی کا کیا حال ہوتا؟ آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ ذرا سا ابھی بمبئی میں کل پانی بھر گیا تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سے رات بھر پانی خالی کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت اس زمین کو روزانہ سجدے کراتا اور یہ روزانہ گھومتے رہتی تو حال یہ ہو جاتا کہ لوگوں کے لیے اس پر قرار ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے وزندار پہاڑ ڈالے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ لے کر تم کو نہ جھکے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر ہر جاندار کو، دابہ کہتے ہیں جو رینگ کر چلے یا پیروں سے چلے، ہر ایک کو ہم نے اس میں پھیلا دیا، زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا، آسمانوں سے پانی کو نازل کیا۔ پانی جب برسنے کا ٹائم آتا ہے تبھی نازل ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے نازل ہوتا ہے، نہ کسی کی پیشن گوئیوں پر نازل ہوتا ہے۔ موسمیات کے جو ماہرین ہیں وہ جو پیش گوئیاں کرتے ہیں آج اتنی بارش ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ بے تکی ہے۔ جیسے آج کل ایک واٹس ایپ پر ایک میسج چل رہا ہے کہ رمضان کہ 15ویں رمضان کو جمعہ پڑے گا اور جمعے میں ایک آواز آئے گی، جو مسجدوں میں رہیں گے ان کی حفاظت ہوگی، جو مسجدوں میں نہیں رہیں گے ان کی تباہی ہوگی۔ شاید اسی قسم کا کچھ مضمون ہے۔ میرے پاس تو موبائل سادہ ہے، ان خرافات سے اللہ نے بچا کر رکھا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس اس طرح کا واٹس ایپ پر میسج آیا ہے تو مجھ سے رات میں ایک صاحب کہنے لگے، تو میں نے کہا جو مسجدوں میں رہیں گے وہ بچ جائیں گے،
ان کے بیوی بچوں کو بھی انہوں نے مسجدوں میں لے جانا، نہیں تو ان کی بیوی بچے بیچارے ہلاک ہو جائیں گے، وہ کس جرم میں ہلاک ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بے تکی باتیں، بے سر و پیر کی باتیں، یہ اس طرح کی لوگ جو ہیں یہ شیطانی فرقے ہیں اور اس طرح کی شیطانیت کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ انزلنا من السماء، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے پروگرام جو ہے وہ پہلے سے ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ہاں انہوں نے ایک نظام بنایا، بادل موسم ہے، 7 جون سے بارشیں ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں، کبھی بارشوں کو لیٹ بھی کر دیتے ہیں، کبھی پہلے بھی برسا دیتے ہیں۔ وہ ہواؤں کے انداز ہے جو انسانوں نے تجربوں کے ذریعے سے ایک اندازے کے ساتھ پہچان لیا ہے کہ یہ موسمی ہوائیں ہیں، ان کو مانسونی ہوائیں کہتے ہیں، اور یہ بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہے، اور جب بادل ایک خاص اس کے اعتبار سے آتے ہیں، خاص حصے میں آتے ہیں تو پھر وہ برسنا شروع ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد بھی اس اللہ کے پابند ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ کا امر نہیں ہوتا بادل نہیں برستے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اگا دیے اس سے خاصے جوڑے، اس سے خاصے جوڑے اگائے۔ اللہ رب العزت جوڑے اگاتا ہے، انبتنا کے معنی اگاتا ہے، خاصے جوڑے اگا دیے یعنی درخت اگا دیے، پھل پودے اگا دیے۔ اور ان پھل پودوں میں بھی جس طرح مردوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، زوجن کریم کہہ رہے ہیں، ان میں بھی اچھے خاصے جوڑے اگا دیے، جوڑے رہتے، بعض نر ہوتے ہیں بعض مادہ ہوتے ہیں۔ پھر مادہ اور نر کا ایک زیرگی کا عمل زیرگی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مادہ کے کچھ نر کے کچھ حصے پرندوں کے ذریعے سے اور ہواؤں کے ذریعے سے وہ درختوں میں منتقل ہوتے ہیں جو مادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ پھلنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، پانی۔ فارونی، تم مجھے دکھلاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، اس کے علاوہ جتنوں کو تم نے خدا بنایا ہے انہوں نے کیا بنایا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور وہ سمجھتے نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی گمراہی میں آج بھی پڑے ہوئے، اتنی سائنسوں نے ترقی کر لی ہے، پھر بھی وہی بتوں کو پوجتے ہیں، وہی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور وہی غلط زندگی گزارتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو اپنے اوپر بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم انا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم۔